بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی فا کے بارے میں۔ فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، اسی بنا پر ہم نے ایک تفریح بھی بیان کی ہے۔ کیا ہے وہ تفریح؟ دیکھو، اسی بنا پر ہمارے اصحاب نے یعنی ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے کہا اذا اعتقت الامۃ المنکوحۃ ثبت لها الخيار سواء كان زوجها عبدا او حرا۔ جب منکوحہ باندی آزاد کی گئی تو اس کے لیے اختیار ثابت ہوگا۔ منکوحہ باندی کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کسی باندی کا نکاح اس کے مالک نے کرا دیا تھا تو منکوحہ باندی ہو گئی۔ اب وہ منکوحہ باندی جو ہے آزاد ہو گئی، اس حالت میں آزاد ہوتے ان کو خیار عتق حاصل ہے۔ کیا ہے؟ چاہے برابر ہے اس کا غلام، اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو۔ اب اس کے شوہر کو نہیں دیکھا جائے گا، باندی کو ہی دیکھا جائے گا، باندی کو ہی دیکھا جائے گا۔ کیسے نکالے مسئلہ؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے نکالے۔ لأن قول علیہ السلام، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے لبریرہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا ہے قول؟ حین اعتقت، جب کہ وہ آزاد کر دی گئی۔ حضرت بریرہ جب آزاد ہوئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا ملکتی بضعکی فاختاری، تو اپنی بضع کی مالک ہو گئی تو تو اختیار کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فا تعقیب لایا ہے ملکتی بضعکی کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو اثبت الخیار لہا بسبب ملکہا بضعہا، آپ نے خیار کو ان کے لیے ثابت کیا ہے ان کے اپنے بضع کے مالک ہونے کے سبب، ان کے اپنے بضع کو مالک ہونے کے سبب۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کا جو شوہر ہے وہ غلام ہے، اس وجہ سے نہیں کہ غلام ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ اپنے بضع کی مالک ہو چکی ہے۔ ایسا وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ كَوْنِ الزَّوْجِ عَبْدًا وَحُرًّا، یہ معنی متفاوت نہیں ہے، یعنی جدا نہیں ہے، فرق والا نہیں ہے اس کے درمیان کہ شوہر غلام تھا یا آزاد تھا، اس کے درمیان کے لیکن دوسرے حضرات اس کو نہیں مانتے۔ وہ حضرات کیا بولتے ہیں؟ یہاں باندی جو آزاد ہوئی ہے اس کے شوہر کو دیکھا جائے گا، باندی جو آزاد ہوئی ہے منکوحہ باندی اس کے شوہر کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا شوہر آزاد ہے تو انہیں اپنے بضع کی مالک نہیں ہوں گے، اختیار اس کو نہیں ملیں گا۔ اگر اس کا شوہر غلام ہے تب جا کے جو ہے یہ منکوحہ کو، باندی کو جو اب آزاد ہوئی ہے اس کو اختیار ملے گا، چاہے تو رہے چاہے تو نہ رہے، ایسا بولتے ہیں وہ حضرات۔ تو چنانچہ بہت سارے مسئلوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ مَسْأَلَةُ اعْتِبَارِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ، اچھا اسی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اسی سے تفریع ہوتی ہے طلاق کے اعتبار کے مسئلے کی عورتوں سے۔ طلاق کا اعتبار کس سے ہوگا بھائی؟ عورتوں سے ہوگا، دینے والا مرد ہوگا لیکن طلاق کا اعتبار عورتوں سے ہوگا۔ یعنی اگر منکوحہ جس کو طلاق دینا چاہتا ہے جاوید، اگر انہیں آزاد ہے تو کتنے طلاق دے سکتا ہے؟ 3 دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اگر انہیں باندھی ہے تو 2 دے سکتا ہے۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جانے فرماتے ہیں کہ مرد کا اعتبار ہے، کیونکہ طلاق دینے والا انہی سے، کہ مرد اگر جو ہے غلام ہے تو انہیں 2 ہی دے سکتا ہے، اگر انہیں آزاد ہے چاہے اس کی بیوی باندھی ہے، غلام اس سے واسطہ نہیں ہے، باندھی ہے یا آزاد ہے، انہیں کتنے دے سکتا ہے؟ 3 دے سکتا ہے۔ یہ بولتے ہیں امام شافعی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی حدیث سے لائے ہیں۔ کیا ہے حدیث کا مسئلہ؟ ملکتی بضع کی فاختاری، تو اپنے بضع کی مالک ہوئی تو اختیار کر لے۔ تو اعتبار کس سے ہے؟ عورت سے ہی ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی سے متفرع ہوتا ہے طلاق کے اعتبار کا مسئلہ عورتوں سے۔ فإن بضع الأمة المنكوحة ملک الزوج، اس لیے کہ منکوحہ باندی کا بضع شوہر کی ملکیت ہے، منکوحہ شوہر کی ملکیت۔ کیسے بولے تو اگر کسی آدمی کے پاس ایک باندی ہے، کسی آدمی کے پاس ایک باندی، انہیں باندی خریدا تھا، فی الحال اگر انہیں اس کی شادی نہیں کرایا کسی سے، فی الحال اس کی بضع کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک ہی ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ جو اس کی جسم کا مالک ہے اس کی بضع کا بھی مالک۔ انہیں کیا کرا؟ اپنی ملکیت میں سے بضع کی ملکیت دوسرے کے سپرد کر دیا، یعنی دوسرے کو نکاح کرا دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کون مالک ہوئے پھر؟ اب اس کی بضع کا شوہر مالک ہوا۔ پھر جب اس کو آزادی ملی تو اب کون مالک ہوئے بضع کے؟ خود بیوی اپنی بضع کی مالک ہو گئی، یہ بولنا چاہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن جب تک انہیں کسی کے نکاح میں ہے تو شوہر اس کی بضع کا مالک ہے۔ اب جاوید میں کسی سے نکاح کرے، اس کی بضع کا مالک کون ہے؟ جاوید میں ہے، کیونکہ مہر ادا کریں، اس لیے کہ منکوحہ باندی کا بضع شوہر کی ملکیت ہے۔ وَلَمْ يَزَلْ عَنْ مِلْكِهِ بِعِتْقِهَا، اور برابر نہیں زائل ہوگا وہ اس کی ملکیت سے، اس کی آزادی سے۔
سمجھ میں آئے گا نا سب؟ اس کی آزادی سے ملکیت سے زائل نہیں ہوگا، یعنی باقی رہے گا، جیسے آزاد ہوئی تو اس کی ملکیت ابھی زائل نہیں ہوئی، انہیں اپنے بزا کی مالک ہو گئی اب، تو انہیں کیا کریں گی؟ اجازت لے سکتی ہے، اختیار لے سکتی ہے، یہ مطلب فَإِنَّ بُضْعَ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ مِلْكُ الزَّوْجِ، ہاں تو منکوحہ باندھی کا بزا شوہر کی ملکیت ہے اور نہیں زائل ہوا اس کی ملکیت سے بعتقہ، اس کی آزاد ہونے سے، فَدَعَتِ الضُّرُورَةُ إِلَى الْقَوْلِ بِإِزْدِيَادِ الْمِلْكِ بِعِتْقِهَا، لہذا ضرورت پیش آئی ہے یہ کہنے کی طرف، لہذا دعت ضرورت بولے تو ضرورت پیش آئی ہے اس کہنے کی طرف کہ ملکیت کی زیادتی ہے اس کی آزادی سے، اس کی آزادی سے ملکیت کی زیادتی ہے، حتی یثبت له الملک فی الزیادتی، یہاں تک کہ اس کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے زیادتی میں۔ مطلب کیا ہے؟ اب تک اور کرو یہاں پہ، اب تک شوہر کو ملکیت کیا حاصل ہے؟ باندھی کے بزا کی ملکیت حاصل ہے، باندھی کے بزا کی ملکیت حاصل ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ 2 طلاقوں کی ملکیت شوہر کو حاصل ہے۔ اب جیسے انہیں آزاد ہو گئی تو جو ہے ملکیت کیا رہی؟ ابھی بھی باندھی کی بزا کی ملکیت ہے نا بھائی، لیکن ابھی انہیں آزاد ہو گئی تو آزاد کی بزا کی ملکیت شوہر کو حاصل ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ملکیت حاصل۔ اب تک شوہر کو سی ملکیت حاصل ہے؟ باندھی کی بزا کی ملکیت حاصل۔ اب باندھی آزاد ہو گئی تو آزاد کی ملکیت حاصل ہونا چاہیے، جو کہ پہلے والی ملکیت سے بڑی ہوئی ہے، پہلے والی ملکیت سے بڑی ہوئی ہے، تو ویسی زیادتی ملک شوہر کو جو مل رہی ہے اس میں پھر بیوی کی رضامندی ضروری ہے کیونکہ انہیں آزاد ہے۔ سمجھو اس بات کو، کیا سمجھ میں آیا؟ اب تک شوہر کو کون سی ملکیت حاصل ہے؟ باندھی کی بزا کی ملکیت حاصل ہے، وہ اس کے مالک کی اجازت سے نہیں حاصل کر لیا، اب جو ہے اب آزاد ہو گئی تو اس کی ملکیت بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی؟ پہلے سے باندھی کی بزا کی ملکیت تھی، اب کون سی ملکیت؟ آزادی کی ملکیت۔ اور جب اس کی ملکیت بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے بیوی کی رضامندی شرط ہے، بغیر رضامندی کی اس کی ملکیت بڑھ نہیں سکتی، یہ بتا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ضرورت پیش آئی ہے کہنے کی طرف ملکیت کی زیادتی کے ساتھ اس کی آزادی سے، حتی یثبت له الملک فی الزیادتی، یہاں تک کہ اس کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے زیادتی میں، زیادتی میں ملکیت ثابت ہونے کے لیے بیوی کی رضامندی ضروری ہے، وَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا، اور وہ سبب ہوتا ہے اس کے لیے اختیار کے ثبوت کا، اس کے لیے اختیار کے ثبوت کا یہی سبب ہے، کیونکہ اب تک جو ہے اس کے بزا پر صرف باندھی کی ملکیت شوہر کو حاصل تھی، اب اس کے بزا پر جو آزاد بزا کی ملکیت شوہر کو جب حاصل ہوگی تو وہ زیادتی ملکیت ہے، زیادتی ملکیت کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے، تو وہ رضامندی ہونے سے پہلے پہلے اپنا اختیار لے سکتی ہے۔ وَإِزْدِيَادُ مِلْكِ الْبُضَعَةِ بِعِتْقِهَا معنی مسئلۃ اعتبار الطلاق بالنساء، اور بزا کی ملکیت کی زیادتی اس کی آزادی سے، یہی مطلب ہے عورتوں سے طلاق کے اعتبار کے مسئلے کا، عورتوں سے طلاق کے اعتبار کے مسئلے کا تعلق یہی ہے کہ اس کے لیے ملکیت کی زیادتی ہونے کو بس بیوی ہی کو اختیار دیا گیا ہے، بیوی ہی کو اختیار دیا گیا ہے۔ فَيُدَارُ حُکْمِ مالکیت الثلاث علی عتق الزوجۃ، لہذا 3 کی مالکیت کے حکم کا مدار بیوی کی آزادی پر ہوگا، دون عتق الزوج، نہ کہ شوہر کی آزادی پر، جیسا کہ امام شافعی کے مذہب۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پہ شوہر کا اعتبار ہے، بولتے ہیں آزاد کیا کہ طلاق دینے میں کس کا اعتبار ہے؟ طلاق دینے کا مالک بھی شوہر ہے اور طلاق کا اعتبار بھی کیا ہے؟ شوہر کا ہی۔ اگر شوہر جو ہے آزاد ہے تو اس کی بیوی کیا انہیں دیکھا جائے گا، انہیں 3 طلاق دے سکتا ہے، اگر شوہر غلام ہے تو اس کی بیوی آزاد ہے یا باندھی ہے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کو 2 طلاق دینا پڑے گا۔ ویسا نہیں ہے بولتے ہیں جو امام شافعی نے کہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملکتی بزا کی فرمایا، تو اپنے بزا کی مالک ہے۔ آگے دیکھیں، یہ تو تھا فا، اس کے بعد آتا ہے ثم۔ ثم کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ بھی تعقیب کے لیے آتا ہے لیکن تراخی کے ساتھ، یہ بھی تاخیر کے تھوڑا سا دیری کے ساتھ، جیسے جاءنی زید ثم عمرو، میرے پاس زید آیا تھوڑی دیر کے بعد عمر آیا، فوراً لگ کے نہیں آیا۔ ثم للتراخی لکنہ عند ابی حنیفہ یفید التراخی فی اللفظ والحکم، لیکن وہ ابو حنیفہ کے پاس تراخی کا فائدہ تھا لفظ میں بھی اور حکم میں بھی، یہاں پہ وہی جھگڑا پھر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لفظ میں بھی تاخیر، حکم میں بھی تاخیر، صاحبین کہتے ہیں صرف حکم میں تاخیر ہے، لفظ میں سیم ہے۔ کب فرق پڑتا ہے؟ وہ عمالت میں فرق نہیں پڑتا، شرط مقدم مؤخر کا تو فرق پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بولا اپنی بیوی کو انت طالق ثم طالق، کہ اس کو طلاق ہے پھر طلاق ہے، تو دونوں کے پاس بھی طلاق پڑ جاتی، پہلے ایک طلاق پڑتی تھوڑی دیر کے بعد اور ایک پڑتی، کس کے پاس؟ ابو حنیفہ کے پاس۔ صاحبین کے پاس پڑتی، پہلے ایک طلاق پڑی تھوڑی دیر کے بعد اور ایک پڑی،
امام ابو حنیفہ کیوں بولتے ہیں لفظ میں تاخیر ہے؟ وہ ایسا ہے ابو حنیفہ کے حساب سے انت تعلق ثم تعلق، یہ مطلب ہوتا، کیا مطلب ہوتا؟ بول کے خاموش بیٹھا، اس کے بعد ثم تعلق بولتے ہیں، یہ حساب سے 2 مرتبہ تھوڑی دیر سے لفظ میں تاخیر ہو گئی اور حکم میں تاخیر ہو گئی۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں ویسا نہیں ہے، انت تعلق ثم تعلق بول دیا مگر پڑھنے میں تھوڑی دیر کی بات پڑتی، لفظ تو سیم ہے، ایک ساتھ ہے، پڑھنے میں تھوڑی دیر پڑتی، بس اتنا فرق ہے۔ تو ایسے وقت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف الفاظ بیان میں فرق ہے، حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر شرط مقدم مؤخر کرے تو فرق پڑ جاتا، شرط تو فرق پڑتا ہے۔ کیسے دیکھو، وَعِنْدَهُمَا يُفِيدُ التَّرَاخِي فِي الْحُكْمِ، اور ان دونوں کے پاس، صاحبین کے پاس تراخی کا فائدہ دے گیا ہے حکم میں، وہ بیان ہو، اور اس کا بیان یہ ہے فیما اذا قال لغیر المدخول بها، دیکھیے آپ اس صورت میں جب کہ غیر مدخول بها سے کہے، غیر مدخول بها کا مطلب یہ کہ دخول نہ کیا گیا، شادی کر لے کے جماعت میں چلا گیا کوئی، کیا شادی کرنے کے بعد بیوی سے دخول کرا ہی نہیں، اس وقت کیا بولا ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، اگر تو گھر میں داخل ہو، اگر تو تجھ کو طلاق ہے، پھر طلاق ہے، پھر طلاق ہے۔ فعنده يتعلق الاولى بالدخول، ابو حنیفہ کے پاس، فعنده بولے تو ان کے پاس پہلی طلاق جو ہے دخول سے متعلق ہو جائے گی، پہلی طلاق دخول سے متعلق، وتقع الثانیہ، دوسری طلاق اب واقع ہوگی فی الحال، وجہ کیا ہے؟ انہیں غیر مدخول بھی آیا نا بھائی، انہیں کیا ہے؟ غیر مدخول، انہیں کیا بولا تھا؟ تجھ کو طلاق ہے، پھر طلاق ہے، پھر طلاق ہے، تو پہلی طلاق تو اگر گھر میں داخل ہو تو، پہلے بولا اگر گھر میں داخل تجھ کو طلاق ہے، پھر طلاق ہے، پھر طلاق، تو پہلی جو طلاق ہے نا وہ اب نہیں پڑتی، گھر میں داخل ہونے کے ساتھ معلق ہوتی، دوسری طلاق اب پڑ گئی کیونکہ دیر سے بولا، کیونکہ انت طالق ان دخلت الدار فانت طالق پہلے بول دیا سمجھو، اس کے بعد تھوڑی دیر سے انت طالق میں طلاق پڑتی نہیں پڑتی، تو لفظ بھی تاخیر میں آیا، لفظ بھی، لہذا طلاق نمبر 2 اب پڑ گئی، طلاق نمبر 2 اب پڑ گئی، ختم، اب کچھ نہیں پڑتا اور کچھ نہیں پڑتی، کیونکہ غیر مدخول بھی آیا نا، فوراً انہوں نے بائنا ہو گئی، فوراً کیا ہو گئی؟ بائنا ہو گئی، اب پہلی والی طلاق بھی نہیں پڑتی، اس کے بعد تیسری والی بھی نہیں پڑتی، طلاق نمبر 2 پڑ جاتی، تو پہلی والی تو گھر میں داخل ہونے کے بعد پڑتی، تو پہلی والی کب پڑتی ہے؟ گھر میں داخل ہوئے تو پڑتی ہے، نہیں تو نہیں پڑتی، ہاں شرط پہلے لگا دی گئی ہے، جس وقت شرط لگا دی گئی تھی اس وقت انہیں کیا تھی؟ ملکیت میں تھی، تو پہلی والی طلاق تو واقع ہو جاتی ہے دخول کے ساتھ، اور دوسری فی الحال پڑ جائے گی، وہ لگاتی ثالثہ، اور تیسری لغو ہو جائے گی۔ لیکن صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو یتعلق الکل بالدخول، پوری طلاقیں دخول کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس لفظ تو ایک ساتھ بولا، حکم میں دیری ہے، حکم میں دیری ہے، ہاں جیسے انہیں گھر میں داخل ہو گئی، لائن سے 3 پڑھتے، پہلے پڑھی، تھوڑی دیر سے اور ایک پڑھی، تھوڑی دیر سے اور ایک پڑھی، یہ بولتے ہیں تھوڑی دیر سے اور ایک، تھوڑی دیر سے اور، ٹھیک ہے تھا۔ وَعِنْدَهُمَا يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِدُخُولٍ، اور صاحبین کے پاس کل متعلق ہو جاتے ہیں دخول سے، ثم عند الدخول يظهر الترتیب، پھر دخول میں ترتیب ظاہر ہوتی ہے، فلا يقع الا واحدہ، ہاں تو 3 کیسے پڑھتے؟ نہیں پڑھتے نا، ایک پڑھی پہلے، ایک پڑھتے انہیں غیر مدخول بھی آ گئی، ترتیب سے دوسری پڑھنا ہے، بولے ہم غلط بولے، کیونکہ غیر مدخول بھی آیا نا، پڑھنا کیا چاہیے تھا؟ تینوں پڑھنا چاہیے تھا، پہلے ایک پڑھنا، تھوڑی دیر سے اور ایک پڑھنا، تھوڑی دیر سے پڑھنے کا جگہ نہیں ہے، تھوڑی دیر سے پڑھنے کے لیے تو کتنے پڑھتے ہیں؟ ایک ہی پڑھتی ہے گھر میں داخل ہونے کے بعد، کون بولتے ہیں؟ صاحب بولتے ہیں۔ اچھا اس کا الٹا ہے، یہ کیا ہے؟ شرط مقدم کرے تو، اگر شرط مؤخر کرے تو، عربی میں کبھی کبھار شرط مؤخر کرنے کا بھی رواج ہے، کیا بولا دیکھو، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، کیا بولا؟ تجھ کو طلاق ہے، پھر طلاق ہے، پھر طلاق ہے، اگر تو گھر میں داخل ہو، کون ہے یہ؟ غیر مدخول بہا۔ فَإِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَعَتِ الْأُولَىٰ فِي الْحَالِ، ابو حنیفہ فرماتے ہیں لفظ میں داخل ہے، انت طالق ثم بعد میں آنے والا ہے نا، اس سے پہلے پڑھ گئی، اس سے پہلے پڑھ گئی، ایک تو پڑھ گئی، وَلَغَتِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ، اور دوسری اور تیسری لغو ہو گئی، کیونکہ ترتیب آنے تک انہیں غیر مدخول بہا ہے، کیا ہو گئی؟ انہیں بائنہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَعِنْدَهُمْ يَقَعُ الْوَاحِدَ عِنْدَ الدُّخُولِ، صاحبین پر یہاں پہ ویسیج ہے، ایک واقع ہوں گی دخول کے وقت میں، کیونکہ ان کے پاس لفظ سیم ہے، چاہے مقدم کرو چاہے مؤخر کرو، لفظ سیم ہے، پڑھنے میں ترتیب ہے، پڑھنے میں ترتیب ہے، ایک پڑھے تک دوسری کے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ غیر مدخول بہا، بولو میاں، ایک پڑھے تک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے، لہٰذا ایک پڑھیں گی ختم ہو جائے گا۔ اچھا صاحب، یہ پوری تفصیل اس وقت تھی جبکہ وہ بیوی غیر مدخول بہا ہے، ہاں، اور صاحب ان کے پاس ایک واقع ہوگی دخول کے بعد، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا، اور اگر عورت جو مدخول بہا ہے، اور اگر عورت کیا ہے مدخول بہا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ فَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ تَعَلَّقَتِ الْأُولَىٰ بِالدُّخُولِ وَيَقَعُ ثِنْتَانِ فِي الْحَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اگر شرط کو مقدم کرا، ابو حنیفہ تفصیل، اگر شرط کو مقدم کرا، کیا بولا؟
ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، مدخول بها بھی کو بول رہا. تو شرط کو مقدم کرنا، پہلی والی دخول سے متعلق ہو جائیں گے، پہلی والی دخول سے متعلق، اور دو فی الحال واقع ہو جائیں گے، دو فی الحال واقع ہو جائیں گے کیونکہ انت طالق بول کے رک گیا بولے ایسا. اس کے بعد جو ہے طالق ثم طالق ثم طالق الگ الگ بولا، وہ دو تو پڑھ گئے ایک کے بعد دیگر ہے، داخل ہوتا ہے کہ رکا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے بھائی. فی الحال ابو حنیفہ کے بعد وَإِنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ، اور اگر شرط کو مؤخر کرا، ایسے الٹا کر دیا، شرط کو مؤخر کرا، وقعت ثنتان فی الحال، دو اب پڑھ گئے. کون سے دو؟ پہلے والے دو پڑھ گئے. اب پہلے میں کیا تھا؟ بعد والے دو پڑھے تھے. اگر شرط کو مؤخر کر دیا تو پہلے والے دو اب پڑھ گئے، کیونکہ آخری کا جو لفظ ہے وہ شرط سے متعلق ہے، آخری کا جو لفظ ہے وہ شرط سے متعلق ہے. پہلے کے دو اب پڑھ گئے کیونکہ ثم ثم ہے نا بھائی، لفظ میں تاخیر ہے. ہاں تو وتعلقت الثالثۃ بالدخول، اور تیسری والی جو دخول سے متعلق ہو گئی. اور صاحبین کے بعد یتعلق الکل بالدخول فی الفصل، دونوں صورتوں میں جو ہے کل کے کل دخول سے متعلق ہوتے ہیں اور تین پڑ جاتی ہے داخل ہونے کے بعد، کیونکہ انہیں کیا ہے؟ مدخول بھی ہے. جیسے انہیں داخل ہو گئے ترتیب سے ایک پڑھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اور ایک پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد اور ایک پڑھی، چاہے مدخول بیاہ ہو چاہے غیر مدخول بیاہ، حکم ایک ہی ہے، مگر مدخول بیاہ میں تین پڑھتے ہیں، غیر مدخول بیاہ میں ایک پڑھتے ہیں. یہ صاحبین کا مسئلہ ہے آسان. ابو حنیفہ تھوڑی تفصیل کرتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس اور پڑھیں گے.